من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد. شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله، من بركتك صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. بنوا
تیری رحمت کا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں مدینے کی گلی ہو اے کاش تصور مدینے کی گلی اے کاش تصور مدینے کی گلی محمد بھی میرے دل دو سوز بلال میرے درد رضا سا دو سوز بلال میرے ویسے پرنی ہو سرکار رکامی شیو ویسے اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پہنچوں تو جانا میں گرے باچا کسی نہ چاہ میں پہنچوں کو جانا میں گرے باچا کسی نہ چاہ گرا دیکھا مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت
جی کر لو نظارہ یا بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا اللہ اللہ فی کل وقت وحید اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ یہاں سے اجتماع سے فارغ ہو کے میری بھی نیت ہے کہ میں 2 رکعت شکرانے کے بھی ادا کروں گا۔ یہ داستان ہے، یہ واقعہ ہے جو شروع ہوا UK کی سرزمین سے۔ ہوا یہ تھا کہ آج سے کچھ سالوں پہلے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا حاجی عمران اطہاری صاحب کے ساتھ مجھے بھی اور ہمارے ایک اور اسلامی بھائی، اور نام لینے سے منع کیا ہے، آپ میں سے کئی لوگ ہمیں جانتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے ساتھ UK کے مدنی قافلے میں سفر پر تھے۔ ہم UK گئے تو وہاں پر یہ ہوا کہ ایک بہت ہی عالیشان مسجد ہے، مطلب یقین کریں کہ دنیا کی خوبصورت مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے۔ ہم وہاں گئے، جب اس مسجد کو دیکھا تو بڑا ایمان پیدا ہوا، تو نگران شورا کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ کاش ایسی خوبصورت مسجد پاکستان میں بھی کوئی بنائے، کراچی میں بھی کوئی بنائے۔ تو جو کاروباری شخصیت جو اسلامی بھائی ہمارے ساتھ تھے اس قافلے میں، انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں، میری نیت ہے میں انشاءاللہ کراچی کی ایک خوبصورت مسجد میں بناؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا یہ بات وہاں پوری ہو گئی، انہوں نے ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ جیسے انہوں نے نیت کی تو انہوں نے اس مسجد کی تصویریں لینا بھی شروع کر دی، تصویریں لینا شروع کر دی۔ اچھا بات آئی گئی ہو گئی، ظاہر نیت ہے تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھی نیت کر لی، ہم نے بھی کہا چلیں اللہ خیر کرے۔ میرا خیال 1-2 سال یا 1 سال گزر گیا ہوگا اس بات کو، اچانک اس اسلامی بھائی کا مجھے فون آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عبدالعزیز بھائی وہ جو آپ کو یاد ہو ہم UK گئے تھے اور میں نے نیت کی تھی، میں نے کہا بالکل یاد ہے، تو کہتے ہیں بس وہ میرا ایک معاملہ تھا وہ اللہ نے حل کر دیا ہے، اب آپ ایسا کریں مجھے کوئی پلاٹ لے کر دے دیں تو انشاءاللہ مسجد آپ خوش ہو جائیں گے، انشاءاللہ ایسی عالیشان مسجد بنائیں گے۔ اچھا انہوں نے تو فون رکھ دیا، میں سوچوں یا اللہ پلاٹ کہاں سے دوں گا، میں تو سمجھا کہ پلاٹ کے ساتھ وہ مسجد بنائیں گے، انہوں نے کہا ایک پلاٹ دعوت اسلامی نے دینا ہے، مسجد میں بنا کے دوں اور مسجد آپ کی طبیعت ہری بھری ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ بڑی بات تھی ان کی۔ اچھا شرط انہوں نے ایک اور لگا دی، کہتے ہیں پلاٹ بھی آپ نے لینا ہے گلستان میں جوہر میں، پلاٹ بھی لینا ہے گلستان میں جوہر میں بھی لینا ہے۔ اچھا مجھے پتا تھا انہوں نے مسجد عالیشان بنانی ہے، کہ میں نے کہا کوئی گلی ولی کا پلاٹ تو چلے گا نہیں، پلاٹ بھی کوئی بڑی جگہ پر دینا پڑے گا، اچھا مہنگا پلاٹ۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ یہ کہتے ہیں مبلغین دعوت اسلامی اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں نا، جو بعض اوقات بڑا دینی کام کرنے میں گھبرا رہے ہوتے ہیں، رقم سن کے گھبرا رہے ہوتے ہیں، اللہ کیسے غیب سے مدد کرتا ہے سنیے گا۔ 24 گھنٹے پورے نہیں گزرے تھے، 24 گھنٹے پورے نہیں گزرے، ایک دن پورا نہیں گزرا، مجھے ایک بندے کا فون آتا ہے اور شاید کئی سالوں بعد میری ان سے بات ہوئی ہوگی، میں جانتا ہوں تو 30-35 سال سے ہوں، بہت پرانے اسلامی بھائی ہیں۔ آپ یقین کریں وہ موٹر سائیکل پر دیکھتا ہوں ان کو، بڑا نارمل سا ان کا رہن سہن ہے، آپ ان کو دیکھو تو آپ کو لگے گا کہ ایک نارمل مڈل کلاس کا اسلامی بھائی۔ مجھے ان کا فون آیا، کہتے ہیں بیٹا کہتے ہیں بیٹا آپ کو کچھ پیسے دینے مسجد بنانی ہے۔ میں نے کہا اچھا انکل کتنے پیسے دینے، وہ میرے پرانے ہیں ابو کے دوست تو میں انکل ان کو کہتا ہوں کتنے پیسے دینے، تو انہوں نے کہا بس ہماری میمری میں کہتے ہیں 7 روپے دینے۔ میں سمجھا کوئی 7 لاکھ ہوں گے یا شاید زیادہ 70 لاکھ ہوں گے، تو میں نے کہا کتنے پیسے، کہتے 7 کروڑ روپے دینے۔ یقین کریں اس بندے کو اگر میں آپ کو دکھاؤں گا تو وہ بندے کو آپ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے کہ وہ 7 کروڑ روپے دے سکتے ہیں۔ اچھا میں نے دوبارہ ریپیٹ کیا، میں نے کہا آپ نے کیا فرمایا، مجھے یقین نہیں آیا، کہتے ہیں کہ 7 کروڑ روپے دیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا آپ نے مجھے فون نہیں کیا ہے، آپ کو بھیجا گیا ہے۔ کہتے ہیں کیوں کہہ رہے ہو صاحب،
میں نے کہا صبح سے مجھے بندے کا فون آیا، کہتا مسجد بنانی ہے، پلاٹ ڈھونڈ کے دے دو. اب میں سوچ رہا ہوں پلاٹ کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اللہ نے آپ کو بھیج دیا میرے پاس. میں نے میرے یہاں جو ذمہ داران تھے، گلستان جوہر کا مجھے یہیں پہ مل چکا تھا، تو میں نے گلستان جوہر کے ذمہ داران کو بتایا، میں نے کہا دوڑو بھائی 7 کروڑ روپے ہیں اپنے پاس، تو وی آئی پی پلاٹ ڈھونڈو جہاں پر جا کر اپنے اللہ کا گھر بنانا. اچھا انہوں نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ پلاٹ ڈھونڈا. اب اور بس میں دیکھو اللہ کے راز کیسے ہوتے ہیں. یہ بندہ جس کا یہ پلاٹ تھا، مجھے فون آیا بروکر کا، کہتے ایک پلاٹ ہے مین روڈ پر ہے، بہت اچھی لوکیشن ہے، مگر وہ کہتا ہے 7 کروڑ روپے سے 1 روپیہ کم نہیں کروں گا. وہی اماؤنٹ میں تو یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. پلاٹ دینے والا بھی آ گیا، رقم دینے والا آ گیا، بنانے والا بھی آ گیا. اچھا میں نے ان کو فون کیا، بھائی جس کے پیسے سے اجازت تو لینی ہے نا. میں نے کہا حضرت کو ایک سودا ہو رہا ہے، پیسے بھی آئے نہیں میرے پاس، 7 کروڑ روپے کا پلاٹ ڈھونڈ لیا میں نے، آپ چلے دکھا تو دوں آپ کو. بعد میں بندہ کہتا ہے مجھے دکھایا نہیں آپ نے. کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں دیکھنا، مجھے دعوت اسلامی پر اعتماد ہے، میرے پیسے لے جاؤ اور مسجد بنا دو. ہم نے پلاٹ کا سودا کیا، جن بھائی نے کہا تھا تعمیر کریں گے ان کے حوالے کیا. اللہ نے ان کو ایسا دل دیا ہے، آپ سب دیکھ ہی رہے ہیں کراچی کی. اور میں ان کی محبت اس مسجد سے میں جانتا ہوں کہ کس طرح کھڑے رہ کر اپنا گھر، جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ جیسا ہم اپنا گھر بنائیں گے نا عبدالرحیم بھائی، اس سے اچھی انشاءاللہ اللہ کا گھر بنائیں گے. انہوں نے اسی محبت سے اس گھر کو بنایا. اچھا ہم کچھ دن پہلے، میں تو ان سے تھوڑا پیار بھی ہے نا، میں ضد کرتا تھا کہ جلدی اوپننگ کریں، کتنا ٹائم ہو گیا؟ کہتے نہیں اوپننگ نہیں کروں گا جب تک ایک ایک چیز فائنل نہیں ہوگی. ایئر کنڈیشن بھی جب تک فائنل نہیں ہوگا، سب چیزیں لگیں گی نہیں. مسجد جب پوری کمپلیٹ ہوگی انشاءاللہ ہم جب افتتاح کریں گے. اب اخلاص دیکھیں دونوں بندوں کا. میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مسجد سبحان اللہ، مجھے تو مسجد قباء کی فیضان نظر آ رہا ہے یہاں پر. اس مسجد کو تقویٰ کی بنیاد پر تعمیر کیا گیا. قرآن کہتا ہے نا، بے شک ہم تو ان کے قدموں کی دھول کے برابر ہیں. فیضان مسجد قباء مجھے یہاں نظر کیوں آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے بھی مجھے کہا ہے کہ آپ نے ہمارا مہربانی کر کے نام نہیں دینا ہے کہ کس نے مسجد بنائی ہے اور جس کا پلاٹ ہے. سنو، میں نے ان کو فون کیا 2 دن پہلے 3 دن پہلے، میں نے کہا حضرت تو آپ نے یاد، اچھا وہ دیکھ کر بھی بھول گئے. میں نے کہا حضرت آپ کو یاد ہے ہم نے پلاٹ دیا تھا، وہاں بڑی عالی شان مسجد بن گئی ہے، اب اس کا فیا قریب کو افتتاح ہے، آپ نے آنا ہے. وہ پاکستان میں نہیں تھے، مجھے کہتے ہیں میں پاکستان میں نہیں ہوں اور میں نے آنا بھی نہیں ہے، آپ نے میرا نام بھی نہیں دینا ہے، بس اللہ قبول کر کے دعوت اسلامی کا شکریہ کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا. کتنا سکھایا ہے ان دونوں لوگوں نے ہمیں. کاش میں بھی سیکھوں اور آپ بھی سیکھیں. 2 باتیں بڑی اہم سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ اللہ کے لیے نیکی کی ہے، نام کے لیے نہیں کی ہے. آج ادھر تھوڑے سے پیسے دینے چاہیے ہوتا ہے، اعلان ہو، تصویر آئے، پتہ چلے لوگوں کو. یہ اللہ پاک کا احسان ہے ان لوگوں پر، اور اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی ایسا اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ تھا. دل سے میری دعا یقین کریں، میں آقا کا میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا یا اللہ کیا کام ہوا ہے تیرے گھر کا. یعنی یہ صرف مسجد نہیں ہے، اس کے پیچھے جو نیت ہے نا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میرا رب انشاءاللہ ایسی رحمت فرمائے گا اس جگہ پر کہ یہ اسلام کا عظیم مرکز بنے گا. یہاں بنیں گے، یہاں عالمہ بنیں گی بچیاں ہماری انشاءاللہ، کہ حافظ بنیں گے، اور یہاں سے انشاءاللہ پوری دنیا میں دین کا پیغام پہنچے گا. یہ جس نیت سے بنائی گئی نا، اصل چیز کو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نہ بنانے والے کو نام کی فکر ہے، نہ پلاٹ دینے والے کو نام کی فکر ہے. بس آپ کام کریں، بس ہمیں بتائیں کرنا کیا ہے. سبحان اللہ. اور دوسری بات جو ہمیں اس کام میں سیکھنے کو ملی کہ دیکھیں مسجد بنائی کیسی ہے. میں یہاں یہ بھی مشورہ دوں گا کہ اللہ پاک اگر مال دینا تو بہترین خرچ کیا کرو. ہمارے یہاں مسجدیں جو بناتے ہیں اس کی ٹوٹیاں نہیں ہوتی ہیں، اس کے دروازے نہیں ہوتے ہیں، کون کرتا ہے بتاؤ نا؟ شیطان. ہمارا وہ دشمن کون ہے؟ شیطان ہی کو بند کر دیا. یعنی مزیدار بات دیکھیں کہ جس نے مجھے ڈی ٹریک کرنا ہے، جس نے مجھے عبادت سے ہٹانا ہے، اس کو تو اللہ نے بند کر دیا. اچھا پھر دنیا کا دستور کیا ہے؟ جتنا چیلنج زیادہ اتنا ریوارڈ زیادہ. آپ کو کہا جاتا ہے ٹارگٹ پورا کرو پھر اتنے پیسے ملیں گے، پھر آپ کو اتنا انسینٹو ملے گا. عقل کیا کہتی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ فرماتا کہ بھائی شیطان کا پاور بڑھا دیے تو زیادہ اٹیک کرے گا، اب تم نیکی کرو تو زیادہ ثواب ملے گا. پھر تو سمجھ آتا ہے مقابلہ بڑھا تو ثواب بڑھا. نہیں، شیطان پر کوئی بہکانے والا نہیں ہے. اب سبحان اللہ نفل پڑھو تو فرض کا ثواب ملے گا، فرض پڑھو تو 17 گنا ثواب ملے گا. روزہ رکھو تو اللہ فرماتا ہے روزہ دار کی جزا میں خون. روزہ دار کا سونا بھی عبادت. روزہ دار کے منہ سے بدبو جو منہ آتی ہے افطار سے پہلے، فرمایا وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے.
ہاتھوں کو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بی پریپیئر فار دا فرسٹ نائٹ. رمضان کی پہلی رات انشاءاللہ 2-3 دن میں آنے والی ہے, ایسی اسپیشل رات ہے. سبحان اللہ, حدیث پاک میں آتا ہے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے, اور جس پر رب نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا. پہلی رات تو تیار ہو کے بیٹھنا ہے. ہاں, پہلی رات رحمت کے دروازے کھلیں گے جو آخری رمضان تک بند نہیں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کروشل ٹائم کون سا ہے؟ ڈیلی روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جائیں گے. بتاؤ افطار کے وقت کیا کیفیت ہونی چاہیے. ہمارے گھر میں تو افراتفری ہے, ہماری بہنوں کو تو خدا کے واسطے اس بار ٹرینڈ چینج کرو نا. ہماری فیملی آخری منٹ تک کچن میں رہتی ہے. ان کو بھی کہیں 10-15 منٹ پہلے سارے کام کر لو, بچوں بھی گرم ٹھنڈا ہے ٹھیک ہے آ کے بیٹھ جائیں. اب دسترخوان پر کاش ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں, آنسو بہے گے, اللہ آج بھی 10 لاکھ بخشے جائیں گے. اللہ مجھے بھی بخش دے, میری ماں کو بھی بخش دے, میرے والد کو بھی بخش دے, میرے بچے بھی بیٹھے ہیں اللہ ان کو بھی بخش دے, میری زوجہ کو بھی بخش دے. کتنا اچھا ہو کہ ساری فیملی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے. اور اے کراچی والوں, آپ کے لیے تو بڑا زبردست موقع ہے. باقی دنیا میں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں نا, ان کو افطار کا ٹائم مدنی چینل سے میچ نہیں ہوتا ہوگا. ہم تو کراچی میں اور فیضان مدینہ میں افطار کے وقت سبحان اللہ کیا منظر ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے 5000 لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں, پوری دنیا سے 5000 افراد آ رہے ہیں, اور ان کو انشاءاللہ پلان کر رہے ہیں اب 5000 افراد اگر انشاءاللہ بیٹھیں گے اور ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے اور اللہ کے ولی کے ساتھ وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم بھی اپنے گھر پہ یا تو وہاں پہنچ جائیں, وہاں نہیں آ سکتے تو مدنی چینل پر سارے گھر والے مل کر دعا میں شامل ہو. یہ 10 لاکھ گناہگار بخشے جا رہے ہیں. پلیز اس کی تیاری کرنی ہے. آپ کو پتا ہے رمضان میں ہر سجدے پر, حدیث پاک کا مضمون ہے, 1500 نیکیاں دی جاتی ہیں, اور ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر عطا فرمایا جائے گا. اللہ بنانے والوں کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے, ان کے سارے دکھ درد دور فرما دے, ان کی دنیا بھی اچھی کر دے, ان کی آخرت بھی اچھی کر دے. تیرے نبی کے سچے وعدے ہیں, جو تیرے لیے مسجد بناتا ہے تو اس کے لیے جنت کا گھر عطا فرماتا ہے. اللہ ان سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے.